ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ان کے سمٹمز بتائے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں. یہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں, ڈسپلن میں نہیں آتے, اپنا کام پورا نہیں کر پاتے, دوسرے کی بات نہیں سنتے, اپنی بولتے رہتے ہیں, کمانڈ کو نہیں لیتے, کوئی ڈسپلن میں نہیں آتے, ٹیچر کی بات نہیں مانتے, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ اس کا جو بچہ بہت زیادہ تیزی میں ہے, جو ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, جو ہر 5 منٹ کے بعد اس میں فجٹ کرنا ہے, اسے اٹھ کے ادھر بھاگنا ہے ادھر بھاگنا ہے, اس کے لیے دوائی ضروری ہے. دوائیاں کچھ ہم ان بچوں کو دیتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں, سائیکو اسٹیمولنٹس کہتے ہیں. امفیٹامین ہے اور ریٹالین ہے, اس طرح کی دوائیاں ہیں. لیکن یہ دوائیاں جو ہیں بڑی پیراڈاکسیکل ان کا افیکٹ ہے. یہ تیزی لانے والی دوائیاں ہیں. اگر یہ عام انسان کھائے تو یہ اسٹیمولنٹ ہے, تیزی پیدا کرتی ہیں. لیکن ان بچوں کے وہ جو سینٹر ہیں فرنٹل لوب کے اور لمبک سسٹم کے, جس میں اٹینشن کا فوکس ہے, جس میں ہائپر کائنیٹک ہونے کا فوکس ہے یا امپلسیوٹی کا فوکس ہے, یہ ان سینٹر کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. یہ اس کا الٹا ریئیکشن ہے, پیراڈاکسیکل ہے. پیرنٹس بعض دفعہ ڈرتے ہیں جب وہ اس کا لیفلیٹ پڑھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تو پہلے ہی بہت تیز ہے اور آپ نے اور تیزی کی دوائیاں دے دی. لیکن ان بچوں پہ یہ دوائی الٹا اثر کرتی ہے, چونکہ ان کے فوکس ہم نے کیا ہوا ہے اس سینٹر پہ جو ان کا ان اٹینشن والا سینٹر ہے, جس کو ہم نے تیز کرنا ہے, جس کے اوپر زیادہ توجہ کرنی ہے. تو لیکن یہ دوائیاں جو ہیں یہ بہت احتیاط سے دینے والی دوائیاں ہیں. ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, ان کے بچوں کے لیے پرابلم بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, اور یہ بعض دفعہ بعض بچوں کو جو زیادہ سویئر ہیں بار بار دینی پڑتی ہیں, کئی دفعہ دن میں ریپیٹ کرنا پڑتی ہیں. اس لیے وہ اسکول جہاں پہ ADHD کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس ہو, اگر نہ بھی ہو, اگر آپ کا بچہ ایسے اسکول میں جا رہا ہے جہاں پہ آپ نے خود اس کی ٹیچر کو بتا کے آنا ہے کہ اتنے بجے یہ گولی اس کو دوبارہ دینی ہے, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک دم سے وہ پھر سے فجٹ کرنے لگے گا, پھر سے ادھر ادھر بھاگا بھاگی کرنے لگ جائے گا. تو یہ آپ لازمی اس کی ٹیچر سے, اس کے اسکول میں اگر کوئی نرس ہے اس کو پوری گائیڈ لائنز دے کے آئیں کہ اس بچے کو یہ دوائی دینی ہے. ان دوائیوں کے علاوہ کچھ نان اسٹیمولیٹ نئی دوائیاں بھی آ گئی ہیں, جیسے اسٹاٹیرا ایک دوائی ہے, تو یہ بھی ہم دے سکتے ہیں. لیکن ان کے بھی بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, تو ان سائیڈ ایفیکٹ پروفائل پہ بھی پورا غور کرنا ہے اور آپ نے جا کے ڈاکٹر کو بتانا ہے. بعض دفعہ دوائیاں چینج کرنی پڑتی ہیں. ایک دوائی جو ایک بچے پہ اثر کر رہی ہے دوسرے پہ اثر نہیں کرتی. مثلا اسٹاٹیرا کھانے والے بچے بعض دفعہ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں, ڈپریسو ہو جاتے ہیں, اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. یا یہ جو اسٹیمولنٹ لینے والے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فلیٹ قسم کی ان کی پرسنالٹی پروفائل بن جاتی ہے, یہ عجیب مست سے لگنے لگ جاتے ہیں, لگتا ہے جیسے بالکل ہی نہیں بادر کر رہے. وہ تو ان کی ٹھیک ہو گئی کہ آرام سے بیٹھنے لگے, لیکن کسی اور لیول پہ نہیں سن رہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ویجیلنٹلی نوٹ کر کے ڈاکٹر کو بتانی ہے, چونکہ بچہ اتنا چھوٹا اور انوسینٹ ہے کہ اس کو ضروری ہے کہ یہ سارا ہمیں پتہ ہو تاکہ ہم دوائیاں ساتھ ساتھ چینج کرتے رہیں. لیکن ناظرین یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ ADHD کا علاج صرف دوائیوں سے بالکل نہیں ہو سکتا. اس میں سائیکو تھراپی, اس میں بیہیویئر موڈیفیکیشن, پیرنٹس رول, ٹیچرز رول, ایون سبلنگز رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم دوائیوں کو وقتی طور پہ انہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے جب بچہ بیٹھ ہی نہیں پا رہا ہے تو وہ کچھ سن بھی نہیں پا رہا ہے. دوائیاں ایک قسم کی سپورٹ ہیں, کیمیکل سپورٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ وہ بیٹھ کے آپ کی بات سن لے. پھر آپ نے اس کے لیے اسپیشل ڈیزائن کرنا ہے اسکول اور گھر کا ماحول. گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کی روٹین بنانی ہے. روٹین بنا کے ماں نے بے شک فریج کے اوپر لکھ لے اور بچے کی رائٹنگ ٹیبل پہ لکھ دے. ان کی روٹین کو چینج نہ کریں. اگر آپ نے کوئی چینج کرنا ہے, ظاہر ہے گھر میں کوئی کرائسس آ گئی ہے, آپ کو جانا پڑ رہا ہے, چینج کرنا پڑا, کوشش کریں ایک دن پہلے ان کو بتائیں. ان بچوں کو اگر آپ ایک روٹین میں ڈالیں گے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, الارم کلاک بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. اب آپ نے برش کرنا ہے, پھر آپ نے کھانے کے ٹیبل پہ آنا ہے, ریپیٹیو ایک ہی دفعہ کی ایک ہی طرح کی روٹین بتا کے آپ ان بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور ڈسپلن میں لا سکتے ہیں. اسکول میں بھی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل چیئر ہوں گی, جو جیسے آپ کو پتہ ہے نا چھوٹے بچے جیسے کھانا کھانے جاتے ہیں ہوٹلز میں تو خاص قسم کی چیئر ہوتی ہے جس میں بچہ گرے نہ. ان کے لیے بھی خاص قسم کی چیئر بنانی پڑے گی جس کو آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا کہ بچہ اس سے باہر نہ نکل سکے.
چونکہ وہ ہائپر کائنیٹک ہے نا، وہ ہائپر کائنیسس میں آ کے اور تیزی میں آ کے اور ایکٹیویٹی میں آ کے وہ ادھر بھاگ نہ کرے، وہ اس میں فکس رہے. تو ان کے لیے اسپیشل قسم کی ڈیسک بنائے جاتے ہیں. جو ملک ان بچوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ انہیں اسپیشل اسکولز میں نہ پڑھایا جائے، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس لیول ان کا ٹھیک ہے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ جب ان کی تھکنیس ٹیشوز کی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے سمٹم بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ یہ عام نارمل بچوں کے ساتھ پڑھیں، لیکن ان کے ڈیسک آگے ہوں اور تھوڑے سے اس کے اندر ہنڈرنس ہو کہ اس سے باہر نہ نکل سکیں. پھر غیر ضروری چیزیں آپ ان بچوں کی ڈیسک پہ نہیں رکھیں، صرف وہی چیزیں رکھیں جو ان کے لیے اس وقت ضروری ہیں. ٹیچر بھی ان کو نوٹ کرائے، ہوم ورک ان کا نوٹ کرے، تھوڑا زیادہ ٹائم دے. 1-to-1 توجہ دینے سے یہ بچے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. اگر آپ کی 20 بچوں کی کلاس ہے، ایک اس میں ADHD کا بچہ ہے، تو ٹیچر کو چاہیے کہ اس کو زیادہ ٹائم دے، علیحدہ ٹائم دے. بریک میں اس کے ساتھ اس کا کام رہ گیا ہے، بریک میں پورا کر لے. کچھ اس کی ہیلپ کر دے، کچھ اس کو گائیڈ لائن دے دے، کچھ پیرنٹس کو گائیڈ لائن بھیج دے، تاکہ وہ بچہ پرفارم کر سکے. اور ان بچوں کو اپریشیٹ کریں، فوراً اپریشیٹ کریں. ایک بڑی سٹار لسٹ بنائیں کہ ایک کام اچھا کیا، ایک بڑا سا سٹار ملا، تھپکی دی، کوئی سویٹ دے دی، جس کو ہم ٹوکن اکانومی کہتے ہیں. فوری طور پر ریوارڈ دیں، چونکہ یہ شارٹ لیوڈ میموری میں چھوٹی عمر کا بچہ ہے. جو ریوارڈ ملے گا اس ریوارڈ سے یہ زیادہ بہیو کرے گا اور اگلے اچھے کام کی طرف بھاگے گا. ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، دوائیوں سے، سائیکو تھراپی سے، بیہیویئر ماڈیفیکیشن سے، ٹیم میں مل کے پیرنٹس، ٹیچرز اور ڈاکٹر. تو ابھی یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو، اور اگلے پروگرام میں اس کو جاری رکھیں گے، اور میں آپ کو مزید بتاؤں گی کہ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اور کون کون سے بیہیویئر تھراپی کے ماڈل ہیں جس سے آپ اپنے بچے کو مینیج کر سکتے ہو اور اسے اچھی پرفارمنس لے سکتے ہو. تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اگلے پروگرام میں.